اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے 100 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو بما انزلا، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور اب انکار کرتے ہیں، بما وراء، اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والے اس کی، معاہم، ان کے پاس جو ہے، کل کہہ دیجئے، فلما تقتلون، تو کیوں قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی مان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو تورات، زبور، انجیل ان کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، انہی کتابوں کی تائید کرتی ہے، ان انبیاء کرام کا ذکر کرتی ہے، لیکن چلو اگر تمہیں یہی دعویٰ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر تم اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ کس کتاب میں لکھا اپنے نبیوں کو قتل کرنا؟ تو انبیاء نے تو بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تمہارے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، طور، تو کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، تو وہ بولے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا، اور پلا دی گئی، رچا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بکفرہم، بچڑے کی محبت، بچڑے کی محبت کی شراب جو تھی ان کو پلا دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ کل، تو کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ، کیا ہی برا ہے جس تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی پھر ذرا تم اس وعدے کو، اس عہد کو، اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات، جو انسٹرکشنز ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا اور کان لگا کر سننا۔ تمہارے اسلاف، تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر مانے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہہ دیجئے اگر ہے آخرت تمہارے لیے، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خاص طور پہ تمہارے لیے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا، تو تم آرزو کرو، الموت، موت کی، ان کن تم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہی ہے، آخرت بھی تمہارے لیے، جنت بھی تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تم آرزو کرو، تم بڑے زور سے تمنا کرو، آرزو، اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ یہ ایک بہت ہی لطیف
तारीज़ بیان کی گئی ہے ان کی دنیا پرستی پر۔ جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر مرے نہیں جاتے اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا اس وقت بھی، اور آج کے یہودیوں کا حال بھی یہی ہے، وہ دنیا کے بہت زیادہ حریص ہیں۔ آگے آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یقین جانو کہ یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں حریص، حریص لالچی، الناس لوگوں کو، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أُشْرَكُوا، ہاں جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ، یودو چاہتا ہے، احدکم ان میں سے ہر ایک بندہ، لو یعمر الف سنت، کہ کاش وہ 1000 سال عمر پائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، پھر بھی وہ دور نہیں کر سکتے عذاب سے، ان یعمر واللہ، اگرچہ وہ ان کو عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں یہ یہودی۔ ان میں سے ایک ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 سال جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ جیسے اعمال جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اصل میں علی حیات کا لفظ ارشاد ہوا ہے جس کے معنی ہے کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی جیسی ہی مل جائے، ذلت والی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کی حرص ہے، خواہ وہ کسی طرح کی ہو، عزت اور شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینگی کی ہو، کمینہ پن کی زندگی ہو، یہ بس جینا چاہتے ہیں۔ کل من کان عدو للجبرائیل، کہہ دیجئے جو ہو جبریل کے دشمن، فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو بے شک اس نے تو نازل کیا تھا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی جبرائیل جو بھی احکامات اور قرآن مجید کی آیات اللہ کے حکم سے لے کے آئے، مصدق لما، یہ تصدیق کرنے والا ہے کس کی؟ لما بین یدیہ، اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، بشر للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، اور کامیابی کی خوشخبری بن کر آیا ہے۔ یعنی یہودی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ سمجھتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ یعنی اس بنا پر تمہاری گالیاں جبریل پر نہیں بلکہ اللہ خداوند برتر کی ذات پر پڑتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ گالیاں تم اس لیے تو دیتے ہو کہ جبریل یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات، زبور، انجیل، بائبل کی تائید میں ہے، لہذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے میں آئی۔ اور اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ اس مضمون کی طرف کہ نادانوں، بیوقوفوں، عقل سے اندھو، اصل میں تمہاری ساری ناراضگی ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے۔ تم لڑ رہے ہو اس صحیح رہنمائی کے خلاف، جسے اگر سیدھی طرح مان لو گے تو تمہارے ہی لیے کامیابی کی بشارت، تمہاری ہی کتابوں کی تائید کرتی ہے، تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پس اللہ نے فرما دیا من کانا عدو للہ وملائکتہ ورسلہ، بس جو ہو دشمن ملائکہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسول کا، جبریل کا، ومیکائیل، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔
یعنی اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے، کیونکہ یہ فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں، وہی حکم بجا لاتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے بہا اس کا الا الفاسقون سوائے فاسقوں کے، سوائے نافرمان، یعنی ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو کافر ہیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اوَكُلَّمَا کیا جب بھی عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ توڑ دیا اس کو، فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون ان میں سے بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں سے کوئی بھی وعدہ لیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی فضیلتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر مرتبہ عہد شکنی کی، اسی لیے یہ راندہ درگار ہوئے۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، یہ یہود و نصارہ جب بھی کسی کے ساتھ دوستیاں، جب بھی کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ یہ آج کے معاشرے میں اگر انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھا جائے، یہ اسرائیل جو ہے، یہ پوری دنیا میں جتنے بھی فسادات اور جنگ جدل کے میدان گرم ہیں، اگر آپ تحقیق کریں تو اس کے پیچھے یہ فسادی لوگ ہوں گے، یہ بنی اسرائیل کے وہ یہودی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دغا دی، ہمیشہ وعدوں کو توڑا، ہمیشہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلی کی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے 110 تک کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔